اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بن نفس سے دوسرا باب آپ کی خدمت میں بیان ہو رہا تھا، اور اس باب سے 7ویں حدیث جس میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ التحیۃ والثناء اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو وصیت فرما رہے ہیں۔ کچھ اخلاقی نصیحتیں بطور وصیت بیان کی جا رہی ہیں کہ جن پر عمل کر کے سعادت حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اس حدیث میں محمد ابن حنفیہ کے سامنے امیر المؤمنین انسان کے جسمانی اعضاء کے وظائف کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ وظائف ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں پہلے باب کے اندر، جہاں امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث نقل کی، اور اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے انسان کے جسمانی اعضاء کے وظائف کو بیان کیا، اور پھر قرآن مجید کی آیات سے باقاعدہ استفادہ کیا۔ اس حدیث میں بھی وہی وظائف انہی آیات کی روشنی میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم زیادہ وضاحت نہیں دے رہے، اور اس حدیث کے متن کی قراءت کے ساتھ اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، چونکہ تفصیلی گفتگو ان موضوعات پر پہلے آپ کے ساتھ ہو چکی ہے۔ ہماری گفتگو آپ کے ساتھ یہاں تک پہنچی تھی کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام محمد ابن حنفیہ سے یوں بیان کر رہے ہیں، فَفَرَضَ عَلَى السَّمْعِ أَنْ لَا يُصْغِيَ إِلَى الْمَعَاصِي۔ خداوند متعال نے انسان کی سماعت پر یہ واجب قرار دیا ہے، یہ فرض قرار دیا ہے کہ وہ کان سے متعلق اور سماعت سے متعلق گناہوں کو ترک کرے، انہیں انجام نہ دے، ان کو ترک کر دے۔ لہٰذا اس ذیل میں امیر المومنین نے قرآن مجید کی ان آیات کا سہارا لیا جہاں کان سے متعلق گناہوں کا ذکر ہو رہا تھا، یعنی بیان ہو رہا تھا کہ جب آپ کسی ایسے مقام پر یا کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوں جہاں اللہ کی آیات کا انکار کیا جائے، جہاں اللہ کی آیات کا استہزاء کیا جائے، تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں، وہاں سے چلے جائیں، وہاں نہ بیٹھے، اس محفل میں دور ہو جائیں، اس محفل سے، یہاں تک کہ وہ اپنی گفتگو کا موضوع تبدیل کر دیں۔ اور اگر آپ وہاں سے نہیں اٹھیں گے اور وہاں بیٹھے رہیں گے تو آپ ان معصیت کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ بس اگر کہیں اللہ کے احکام کا استہزاء کیا جائے، اللہ کی قولی اور فعلی آیات کا اگر تمسخر کیا جائے، مذاق اڑایا جائے، دین مبین اسلام کی تعلیمات کا اگر مذاق اڑایا جائے، شعائر اللہ کا اگر مذاق اڑایا جائے، تو یہ سب آیات الہی ہیں۔ لہٰذا ایسی محفل سے دوری اختیار کرنا یہ ایک مسلمان کا وظیفہ ہے۔ پھر یہاں امیر المومنین موضع استثناء کو بیان کر رہے ہیں، ثم استثناء عز وجل موضع النسیان۔ پھر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسیان کے موضوع کو اور مقام کو استثناء قرار دیا ہے، یعنی انسان بھول چکا ہے، اسے معلوم نہیں ہے، اسے یاد نہیں ہے، اس کے ذہن سے بات نکل گئی ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جہاں کہیں اللہ کی آیات کا تمسخر اڑایا جائے، انکار کیا جائے، تو میں بے عنوان مسلمان وہاں بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا۔ میں اس بات کو بھول چکا ہوں، یا اس بات کو بھول چکا ہوں کہ یہ جو مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ آیات الہی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مجھے اس مورد مزاح اور تمسخر اور انکار کے آیت ہونے پر جو ہے وہ علم نہیں ہے، میں بھول چکا ہوں۔ تو اس مقام کو جو نسیان کا موضوع ہے، اسے خداوند متعال نے استثناء قرار دیا ہے۔ لہٰذا سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے، یہاں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، فقال،
وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یعنی اگر آپ کو شیطان بھلا دیتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں، تو جیسے ہی آپ کو یاد آ جائے تو پھر اس یاد آنے کے بعد آپ قوم ظالمین کے ساتھ، وہ قوم ظالمین جو آیات الہی کا تمسخر اڑا رہی ہیں، جو آیات الہی کا مذاق اڑا رہی ہیں، آیات الہی کا انکار کر رہی ہیں، ایسی قوم ظالمین کے ساتھ آپ یاد آنے کے بعد ان کے ساتھ نہیں بیٹھنے کا حق رکھتے۔ آپ کا وظیفہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ وقال عز وجل، اور پھر خداوند متعال سورہ الزمر کی آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں اشارہ فرما رہا ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، یعنی اے میرے حبیب، اے میرے رسول، فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، بشارت دے دیں اس قوم کو کہ جو سنتے ہیں گفتگو کو، کلام کو، بات کو، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور اس گفتگو میں جو بہترین گفتگو ہوتی ہے اس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ بس ایسی قوم کو آپ بشارت دے دیں، کیوں؟ چونکہ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت عطا کی ہے۔ اولئک ہم اولو الالباب، یہ وہی لوگ ہیں جو صاحبان عقل ہیں، صاحبان لب ہیں، صاحبان بصیرت ہیں۔ بس انسان کو یہ چاہیے کہ ہر کلام کی پیروی نہ کرے۔ انسان سنتا سب کی ہے، لیکن جو بات سن رہا ہے اس بات کا موازنہ کرتا ہے، اس کو پرکھتا ہے، اس کو تولتا ہے، اس کا وزن کرتا ہے، اور پھر جو بات اصول کے مطابق ہو، قوانین کے مطابق ہو، عقلی اصولوں کے مطابق، دینی اصولوں کے مطابق، معاشرتی اصولوں کے مطابق ہو، انسان اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس بات پر ترتیب اثر دیتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 72 ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب اللہ کے بندے جو عباد الرحمن کا مصداق ہیں، جب کبھی وہ بیہودہ باتوں کو سنتے ہیں یا بیہودہ باتوں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو نہایتی شریفانہ انداز میں، نہایتی کریمانہ انداز میں وہ وہاں سے گزر جاتے ہیں، وہ ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 55 میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، کہ جب وہ کوئی بیہودہ بات کو سنتے ہیں تو اپنا منہ اس سے پھیر لیتے ہیں، وہ اس بیہودہ بات کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، اس بیہودہ کلام میں اپنی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کرتے ہیں، وہاں سے دور ہو جاتے ہیں۔ فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى السَّمْعِ وَهُوَ عَمَلُهُ، یہاں امام علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وثنا ارشاد فرما رہے ہیں، فہذا، یہ جو مطالب ہم نے بیان کیے ہیں، ما وہ چیز ہے کہ فرض اللہ عز وجل علی السمع، جسے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی سماعت پر واجب قرار دیا ہے، اور یہی اس سماعت کا عمل ہے کہ جو خداوند متعال اس عمل کے بارے میں اس سے سوال کرے گا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں، وَفَرَضَ عَلَى الْبَصَرِ، خداوند متعال نے انسان کی آنکھوں پر یہ فرض قرار دیا ہے، ان لا ینظر الی ما حرم اللہ علیہ، انسان کی آنکھوں پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ ان لا ینظر بہ، یہ کسی ایسی چیز کی طرف نگاہ نہ ڈالیں، ما حرم اللہ علیہ، جسے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی آنکھوں پر حرام قرار دیا ہے۔ پس محرمات الہی کو دیکھنا، وہ چیزیں جنہیں دیکھنا، جنہیں مشاہدہ کرنا اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، انسان اپنی آنکھوں کو اس چیز کی طرف متوجہ نہیں کرتا۔ لہٰذا یہاں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ان موارد کو بیان کر رہے ہیں جو انسان کی آنکھوں پر دیکھنا حرام ہے، لہٰذا سورہ نور کی آیت نمبر 30 کا سہارا لے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم،
اے میرے حبیب مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا لیں، غض بصر کر لیں، آنکھوں کو جھکا لیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں تاکہ شرمگاہ کو بھی کوئی دوسرا نامحرم، کوئی اجنبی شخص مشاہدہ نہ کر سکے۔ بس یہ آنکھوں کا وظیفہ ہے کہ وہ جہاں کہیں نامحرم کی دید ہو، جہاں کہیں کوئی حرام منظر ہو، وہاں یہ اپنی آنکھیں جھکا لیتے ہیں، وہ حرام منظر کو مشاہدہ نہیں کرتے ہیں، کسی کی شرمگاہ کو مشاہدہ نہیں کرتے۔ سیم یہی حکم آیت نمبر 31 سورہ نور کی خواتین کے لیے بھی بیان ہوا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، وہاں پر خواتین کے لیے بھی یہی حکم بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس آیت سے یہ نتیجہ نکال رہے ہیں، فَحَرَّمَ أَن يَنظُرَ أَحَدٌ إِلَىٰ فَرْجِ غَيْرِهِ، یعنی خداوند متعال نے انسان کی آنکھوں پر یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ کسی غیر کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں، یہ حرام ہے۔ لہٰذا کسی بھی انسان کی شرمگاہ کو دیکھنا ایک انسان مومن کے لیے سزاوار نہیں ہے، یہ فعل حرام ہے، اور اگر انسان مشاہدہ کرتا ہے تو یہ عذاب الہی کا مستحق ہوگا۔ وَفَرَضَ عَلَى اللِّسَانِ الْإِقْرَارَ وَالتَّعْبِيرَ عَنِ الْقَلْبِ مَا عَقِدَ عَلَيْهِ، یعنی خداوند متعال نے انسان کی زبان پر یہ فرض قرار دیا ہے الاقرار، کہ یہ زبان سے اقرار کرے، والتعبیر یعنی اظہار کرے اپنی زبان سے، کس چیز کا اقرار کرے اور کس چیز کا اظہار کرے، عن القلب ما عقد علیہ، کہ جس بات پر انسان کے دل میں عقیدہ قائم ہو چکا ہے اس عقیدے کا اپنی زبان سے اقرار کرے اور اپنی زبان سے اظہار کرے۔ یعنی اگر انسان دل سے خداوند متعال کی وحدانیت کا معترف ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا معترف ہے، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 بیٹوں کی وصایت اور خلافت کا معترف ہے، تو یہ اللہ نے زبان پر فرض قرار دیا ہے کہ وہ زبان سے اس کا اقرار بھی کرے اور اس کا اظہار بھی کرے۔ جبکہ منافق انسان کی کیا علامت ہوتی ہے؟ منافق انسان کا دل اور زبان کبھی یکسانیت نہیں رکھتے ہیں، مطابقت نہیں رکھتے ہیں، وہ زبان سے جو بات کہتا ہے دل میں اس بات پر عقیدہ نہیں رکھتا، لہٰذا اپنے قلبی اعتقاد کا وہ زبان سے اظہار نہیں کرتا، ایسے شخص کو منافق کہتے ہیں قواقب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ، یعنی اندر سے ان کا عقیدہ کچھ اور ہے لیکن زبان پر جس چیز کا وہ اظہار کر رہے ہیں وہ ایک اور مطلب ہے۔ لہٰذا یہاں حضرت سید الاوصیاء باقاعدہ سورہ عنقبوت کی آیت نمبر 46 کا سہارا لیتے ہوئے یہاں دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، فقال عز وجل، یعنی خداوند متعال نے ارشاد فرمایا، قولوا آمنا بالذی انزل الینا، یعنی کہہ دو کہ ہم اللہ کی کتاب پر ایمان لائے اور جو ہماری طرف نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان لائے ہیں۔ اور اسی طرح سے امیر المؤمنین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا سہارا لیتے ہیں جہاں پر ارشاد ہو رہا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں کے ساتھ جب تم گفتگو کرو تو حسن گفتار، یعنی گفتگو میں خوبصورتی لے کر آؤ، اچھائی لے کر آؤ، نیک گفتگو کو اپنی زبان پر جاری کرو۔ اب یہاں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا انسان کے قلب کے فرائض کو بیان فرما رہے ہیں۔ وَفَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ، خداوند متعال نے انسان کے قلب پر فرض قرار دیا ہے، وَهُوَ أَمِيرُ الْجَوَارِحِ، یہ قلب جو ہے وہ انسان کے تمام اعضاء و جوارح کا رئیس ہے، تمام اعضاء و جوارح کا امیر اور سربراہ ہے۔ یہاں ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ قلب سے مراد یہاں یہ گوشت کا ٹکڑا جو انسان کے اعضاء کے اندر جو ہے وہ خون تقسیم کر رہا ہے اور پھیلا رہا ہے اور پمپ کر رہا ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ قلب سے مراد انسان کا نفس ناطقہ ہے۔ وَفَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ، خداوند متعال نے انسان کے قلب پر فرض کیا ہے، وَهُوَ أَمِيرُ الْجَوَارِحِ، وہ انسان کے تمام اعضاء و جوارح کا امیر اور رئیس ہے۔ کون سا قلب؟ الَّذِي بِهِ يُعْقَلُ،
وہ قلب کے جس کے ذریعے سے انسان تعقل کرتا ہے، انسان سوچتا ہے، وَيُفْہَمُ اور انسان اس کے ذریعے سے معلومات حاصل کرتا ہے اور سمجھتا ہے، وَيَصْدَرُ عَنْ أَمْرِهِ وَرَعْيِهِ اور اسی قلب کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنے ما فی الضمیر کا اور اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، اسی قلب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قلب پر کیا چیز فرض کی ہے۔ کیا چیز فرض کی ہے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 106 اس فرض کو بیان کر رہی ہے۔ فقال عز وجل خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہاں حضرت عمار یاسر کا ذکر ہے کہ جنہیں مجبور کیا گیا کہ وہ خداوند متعال اور اس کے رسول کے خلاف اپنی زبان سے کچھ کلمات کو جاری کریں تاکہ وہ منافق، وہ کافر لوگ جو ہیں وہ یقین کر لیں کہ جو عمار یاسر ہے وہ اپنے عقیدہ اسلام سے رجوع کر چکے ہیں اور بازگشت کر چکے ہیں۔ لیکن جب عمار یاسر نے زبان سے ان کلمات کو جاری کیا تو یہاں خداوند متعال نے اس فعل کو استثناء قرار دیا۔ کیوں؟ چونکہ یہ اختیار سے نہیں تھا، یہ عن قلب نہیں تھا، یہ زبان سے جاری ہونے والے کچھ جو کلمات تھے یہ دل سے کلمات نہیں تھے۔ کیوں؟ چونکہ عمار یاسر کا دل جو ہے وہ مطمئن تھا، عمار یاسر قلب مطمئنہ کے مالک تھے، لہٰذا ارشاد ہو رہا ہے الا مگر وہ شخص کہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ شخص کہ جسے مجبور کر دیا گیا ہو اور وہ مجبور ہو کر زبان سے کچھ ایسے کلمات جاری کرے جو اس کے قلب کی ترجمانی نہیں کر رہے ہیں، چونکہ اس کا قلب جو ہے وہ ایمان سے مطمئن ہے، مطمئن ایمان ہے، یعنی اس کا قلب ایمانی قلب ہے۔ لہٰذا وقال عز وجل یعنی خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، حین اخبر عن قوم اعطوا الایمان بافواہہم کہ جب کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے زبان سے، اپنے منہ سے، اپنے زبان سے انہوں نے کچھ ایسے کلمات کو ادا کیا کہ جو ایمان پر دلالت تو کرتے تھے لیکن ان کا دل جو تھا وہ مؤمن نہیں تھا۔ وَلَمْ تُؤْمَنْ قُلُوبُهُمْ یعنی زبان سے وہ کلمہ شہادتین کو جاری کر رہے ہیں لیکن ان کا دل جو ہے وہ توحید اور نبوت اور امامت کی گواہی نہیں دے رہا۔ زبان سے یہ لوگ جو ہیں وہ توحید کی بھی گواہی دے رہے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی دے رہے ہیں۔ تو ایسی قوم کا جہاں تذکرہ آئے تو المائدہ آیت نمبر 41 میں ان کا ذکر موجود ہے۔ الذین قالوا آمنا بافواہہم کہ جو اپنے ہونٹوں سے اور اپنی زبانوں سے یہ قول جاری کرتے تھے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ لیکن ان کے دل ابھی مؤمن نہیں تھے، یعنی زبان دل کی ترجمانی نہیں کر رہا تھا، اور یہ حقیقت میں منافق لوگ تھے کہ جو زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں اور دل میں ان کے کچھ ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ۔ تو ایسے افراد جو ہے ان کا قول جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں خداوند متعال ایسے افراد کا ذکر کر رہا ہے کہ جو یاد خدا کے باعث ان کے دل جو ہیں وہ اطمینان قلب کا شکار ہو چکے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ رہو کہ اللہ کا ذکر کرنے سے انسانوں کے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے، انسان جو ہے وہ آسائش میں آتا ہے، قلبی سکون میں اور اطمینان کی کیفیت میں آ جاتا ہے ذکر خدا سے۔ بس عزیزان محترم، ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں مشکلات میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں، گرفتاریوں میں جو ہے وہ مبتلا ہے۔ لہٰذا ہم اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے مختلف لوگوں سے دعا کا کہتے ہیں، مختلف لوگوں سے تعویذ دھاگے کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ اگر ہم خود اللہ کا ذکر اپنی زبان سے جاری کریں تو یہی ذکر جسے ہم ٹوٹے ہوئے دل سے، جسے ہم شکستہ دلی کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، نہایتی اضطراب کے ساتھ، نہایتی مشکل کے ساتھ ہم جب اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں تو یہی ذکر جو ہے وہ اسم اللہ الاعظم کا مصداق بن جاتا ہے، اور اس کے واقعات اور مثالیں ہم متعدد مرتبہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذا انسان کے قلب کو سکون اور اطمینان اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام مؤمنین
کہ جو ہماری گفتگو کو سنتے ہیں ان کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے کہ جب بھی کبھی آپ کو پریشانی ہو، تنہائی میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے اپنے دل سے اللہ کو مخاطب قرار دیں اور اللہ سے ہم کلام ہو، یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے اور آپ کو ایک سکون محسوس ہوگا، اطمینان قلب آپ کو محسوس ہوگا۔ لہٰذا آخری آیت سورہ بقرہ کی ہے کہ جسے آیت نمبر 284 امیر المومنین جس آیت کا ذکر کر رہے ہیں، وقال عز وجل، خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، یعنی اور تمہارے دلوں کے اندر جو باتیں ہیں، ان تبدو انہیں تم ظاہر کر دو، او تخفو یا انہیں تم چھپا دو، جو کچھ بھی تمہارے دلوں کے اندر ہے، جو تمہارے نفسوں کے اندر ہے، ان تبدو ما فی انفسکم، تم اسے اپنے نفس سے ظاہر کر دو، او تخفو ہو یا اسے اپنے نفس کے اندر مخفی رکھو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس چیز کے ذریعے سے تمہارا حساب لے گا، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بس پھر اللہ جسے چاہے اسے معاف کر دے اور پھر جسے چاہے اللہ عذاب دے۔ یعنی یہاں اس آیت میں بھی خداوند متعال ایسے افراد کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ جن کے نفسوں میں کچھ ایسی باتیں موجود ہیں کہ جو باتیں انہوں نے ظاہر کی ہیں اپنے نفسوں سے، یا وہ ایسی باتیں ان کے نفسوں میں موجود ہیں جنہیں وہ مخفی رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں سے ان کا محاسبہ کرے گا۔ اگر وہ چیز جسے ظاہر کر رہے ہیں ان کے قلبی جو اعتقاد ہے اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوں گی، یا اگر وہ مخفی رکھ رہے ہیں اور زبان سے اس کو جس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں وہ قلب اس کی ترجمانی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے وہ نفاق میں مبتلا ہے۔ تو خداوند متعال ایسے گروہ کا محاسبہ کرے گا اور ان کے اندرونی جو معاملات ہیں، ان کے جو قلبی معاملات ہیں، ان قلبی معاملات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عذاب دے گا اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ عفو و درگزر سے کام لے گا۔ لہٰذا عزیزان محترم، آج کی گفتگو میں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ہم نے یہ بیان کیا کہ انسان کی لسان پر اور زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو فرض کیا ہے، انسان کے قلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو فرض کیا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے اعضاء و جوارح پر کنٹرول کریں، اور کنٹرول کرنے کا طریقہ مراقبہ ہے، محاسبہ ہے اور معاقبہ ہے۔ یعنی انسان یہ عہد کرے کہ میں نے فلاں جو واجبات میرے اعضاء و جوارح پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کر دیے گئے ہیں، میں نے ان تمام واجبات کو ادا کرنا ہے۔ لہٰذا تمام دن مراقبت کرے کہ میرے سے یہ واجبات ادا ہونے چاہیے، ترک نہیں ہونے چاہیے۔ پھر رات کو انسان بیٹھ کر محاسبہ کرے کہ میں نے جو اپنے ساتھ ایک ایگریمنٹ طے کیا تھا کہ میں نے ان واجبات الہی کو جو میرے اعضاء و جوارح سے متعلق ہیں، ان واجبات الہی پر میں نے عمل کرنا ہے، کون کون سا ایسا واجب ہے جسے آج میں نے ترک کیا ہے، محاسبہ کرے۔ اور اگر ترک کر چکا ہو تو پھر مواخبہ کرے، مواخذے کے بعد انسان اپنے آپ کو سزا دے کہ میں نے کیوں کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا انسان پھر اپنی اصلاح کرے۔ ہم نے عرض کیا مرحوم آیت اللہ بروجردی بہت غصہ کیا کرتے تھے، تو انہیں جب غصہ آتا تھا تو ظاہری بات ہے کہ غصے سے وہ اپنے شاگردوں کو ڈانٹ بھی دیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے اس غصے کے علاج کے لیے نظر کی کہ اگر میں دوبارہ کسی کے اوپر غصہ ہو جاؤں تو میں 1 سال روزہ رکھوں گا، للہ علیہ قضا، صوم رکھیں گے۔ لہٰذا اب جب درس میں بیٹھے ہیں، اچانک ایک شاگرد نے کوئی ایسا سوال کر دیا جو نامربوط قسم کا سوال تھا، اور اس سوال پر غصہ آنا بھی چاہیے تھا، ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے شاگرد کو ڈانٹ دیا۔ لہٰذا 1 سال اس کا عتاب کے طور پر انہوں نے اپنی نظر کی وفا کی اور روزہ رکھا۔ لہٰذا عزیزان محترم، انسان اسی طرح سے جب مراقبہ کرتا ہے تو مراقبے کے بعد محاسبہ بھی کرے اور خود کے لیے ایک عتاب کو، ایک سزا کو، ایک جو ہے وہ ایسی چیز کو تجویز کر لے تاکہ دوبارہ اس غلط کام کی طرف کہ جو اس نے مراقبے میں شرط کر رکھی تھی اس کی طرف دوبارہ وہ رجوع نہ کرے۔ لہٰذا پہلے مشارطہ ہے، انسان شرط کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے،
پھر انسان مراقبت کرتا ہے، یعنی خیال رکھتا ہے اپنے آپ کا، اس کے بعد محاسبہ کرتا ہے کہ کیا میں نے اپنی شرط کے خلاف کوئی کام تو نہیں کیا، اور آخر میں اپنے آپ کو سزا دیتا ہے اگر انسان نے کوئی خلاف مروت کام کیا ہو۔ لہٰذا عزیزان محترم، مجھے بھی چاہیے اور آپ تمام عزیزان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے اعضاء و جوارح کا خاص خیال رکھیں۔ لہٰذا اس حدیث کا جو باقی حصہ ہے وہ ہم کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری تمام تر تقصیرات سے درگزر فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔